بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایف ایس سی پارٹ 1 چیپٹر 2 ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس ان کیمسٹری ہمارا کنٹینیو ہے، اور آج ہم جو ٹاپک پڑھنے والے ہیں، ٹاپک کا نیم ہے سالوینٹ ایکسٹریکشن۔ تو سالوینٹ ایکسٹریکشن ایک پیوریفیکیشن کا میتھڈ ہے جس سے ہم نے ایک سالوینٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی سلیوشن سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈیزائر کسی جو ہے وہ کمپاؤنڈ کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے مطلب سالوینٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک سلیوشن سے سلیوٹ کو نکالنا ہے۔ اب یہ سلیوٹ کو نکالنے کا طریقہ ہے تو یہ ایک ایکسٹریکشن کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک مٹیریل سے ایک سلیوشن سے سالوینٹ کو یوز کرتے ہوئے مٹیریل ایک نکالنا ہے، کمپاؤنڈ نکالنا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے سالوینٹ ایکسٹریکشن۔ تو لیکچر سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو جو ہے وہ شروع سے لے کے لاسٹ تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو سالوینٹ ایکسٹریکشن کیا ہے؟ دا پروسیس آف obtaining a substance from a solution، کہ ایک ایسا طریقہ جس میں ایک سبسٹانس کو، کسی شے کو آپ نے obtain کرنا ہے، حاصل کرنا ہے from a solution، ایک سولوشن سے، with the help of an immiscible solvent، کہ کسی immiscible solvent کی مدد کے ساتھ، is called solvent extraction۔ اب immiscible solvent کیا ہوتا ہے؟ ایسا solvent جو آپ کے سولوشن میں حل نہ ہو۔ اب ہمیں یہ پتا ہے اچھے طریقے سے کہ دو قسم کے جو ہے وہ لیکوڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں پولر اور ایک ہوتے ہیں نان پولر۔ تو اگر آپ نے پولر میں سے نکالنا ہے تو آپ نان پولر مٹیریل لیکوڈ جو ہے استعمال کریں گے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ پولر اور نان پولر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ڈسٹریبیوشن لا میں نے یہ بات بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ واضح کی ہے۔ اب پرنسپل کیا ہے سالوینٹ ایکسٹریکشن کا؟ سالوینٹ ایکسٹریکشن از بیسڈ اپون ڈسٹریبیوشن لا۔ اب ڈسٹریبیوشن لا کیا ہے؟ اس سے پہلے والا لیکچر پلیز آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈسٹریبیوشن لا کیا ہوتا ہے۔ A solute can be separated from a solution by an immiscible solvent۔ یہ اس کا پرنسپل ہے کہ آپ ایک سلیوٹ کو سولوشن سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن ایک immiscible solvent کو یوز کرنے کے بعد the desired solute is more soluble in solvent than solution۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ سلیوٹ نکالنا چاہ رہے ہیں نا، تو آپ نے سالوینٹ ایک ایسا ایڈ کرنا ہے کہ جو اس سلیوشن کی بجائے جو آپ نے ایڈڈ سالوینٹ ہے، جو آپ نے سالوینٹ ایڈ کیا ہوا ہے، کہ جو سلیوٹ ہے اس سالوینٹ میں زیادہ سولیبل ہو، لیکن سلیوشن میں اس کے مقابلے میں کم ہو۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بالکل سولیبل نہ ہو، نہیں، کہ جو آپ نے سلیوشن ہے آپ کے پاس، اس میں جو سلیوٹ ہے باہر سے آپ نے ایک ایسا سالوینٹ ڈالنا ہے جو اس کو اپنے اندر جو ہے وہ کیچنگ پاور زیادہ رکھتا ہو۔ تو پریکٹیکلی دا سولوشن اینڈ دا سالوینٹ آر پلیسڈ ان دا سیپریٹنگ فنل۔ اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ سیپریٹنگ فنل میں جو ہے وہ آپ نے جو ایڈڈ سالوینٹ ہے وہ والا، اور جس سولوشن سے آپ نے سلیوٹ نکالنا ہے اس کو، ان دونوں کے ایک سیپریٹنگ فنل میں رکھتے ہیں۔ اب فنل جو ہے وہ سٹاپڈ کی جاتی ہے، اور جو دونوں لیکوڈ ہیں شیکن ٹوگیدر، ان کو پھر ہلایا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ thus the solute will move from solution to the added solvent layer۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے سالوینٹ ایڈ کیا اس میں سے جو سولوشن میں سے جو سلیوٹ کے پارٹیکل ہے وہ اس سالوینٹ میں جائیں گے جو آپ نے ایڈ کیا ہوگا۔ تو 10 لیئر کین بی سیپریٹڈ، پھر ان کو لیئرز کو سیپریٹ کیا جاتا ہے۔ دا سلیوٹ کین بی obtained by the evaporating the solvent۔ آپ نے سالوینٹ کو ایویپوریٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ پیور سلیوٹ آ جائے گا۔ تو اب آپ کے پاس دیکھیے ایگزامپل کیا ہے، اس کو ہم نے ایتھر ایکسٹریکشن، مطلب ایتھر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ایکسٹریکشن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیبارٹری میں۔ تو اٹ از مینلی یوز ٹو سیپریٹ آرگینک کمپاؤنڈ فرام واٹر۔ تو اب یہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی آرگینک کمپاؤنڈ واٹر سے ریموو کرنا ہے، اس لیے۔ اب میتھڈ دیکھیں کہ دا ایکوس سولوشن کنٹیننگ آرگینک کمپاؤنڈ از شیکن ود ایتھر ان دا سیپریٹنگ فنل، کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس کو آپ نے پانی میں جو حل ہوا آرگینک کمپاؤنڈ ہے اس کو آپ نے ایتھر کے ساتھ شیک کرنا ہے سیپریٹنگ فنل میں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سیپریٹنگ فنل۔ اب یہاں پر دیکھیں ٹو امسیبل لیکوڈ، فرض کریں کہ یہ والی جو نیچے والی لیئر ہے یہ آپ کی واٹر والی لیئر ہے، اور یہ جو اوپر لیئر ہے یہ جو آپ نے سالوینٹ نیو ایڈ کیا یہ اس کی لیئر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان دونوں، یہ سولوشن ہے اور یہ جو سالوینٹ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہاں پر جو سولوشن لیا ہے، یہ سالوینٹ لیا ہے، ان دونوں کو آپ نے اچھے طریقے سے شیک کرنا ہے۔ تو دا آرگینک کمپاؤنڈ ول موو فرام دا واٹر لیئر ٹو دا ایتھر لیئر۔
کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ادھر موجود ہے وہ ادھر سے اس جانب موو کرنا شروع کر دے, کیونکہ وہ آرگینک ہے اور ایتھر بھی جو ہے وہ آرگینک ہے, تو دونوں نان پولر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں زیادہ سولیبل ہوں گے. تو دا ان آرگینک امپیورٹیز ریمین ان ایکوس لیئر, جو ان آرگینک امپیورٹیز ہوں گی وہ صرف اور صرف واٹر میں رہ جائیں گی. اب دا ایتھر لیئر از سیپریٹڈ فرام دا سیپریٹنگ فنل اینڈ ایتھر از دین ایویپوریٹڈ ٹو گیٹ پیور آرگینک کمپاؤنڈ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ایتھر لیئر ہے اس کو نیچے سے ادھر سے جو ہے وہ آپ کیا کریں گے, یہ نیچے والی کیونکہ ایکوس ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے, بیکر نیچے رکھنا اور ادھر سے اوپن کرنا اور خیال کرنا ہے کہ یہ جو ایکوس لیئر ہے یہ صرف باہر کے جانا موو کرے, اور جو ایتھر لیئر وہ اس کے اندر رہ جائے گا, اور اس کو آپ پھر دوسرے بیکر میں شفٹ کر کے اس کو گرم کریں گے تو ایتھر ایویپوریٹ ہو جائے گا, اور جو آپ کے پاس کمپاؤنڈ آرگینک ہے اٹ ول بی پیور آرگینک کمپاؤنڈ. تو ریپیٹڈ ایکسٹریکشن یوزنگ اسمال پرپورشن آف دا سالوینٹ آر مور افیکٹو دین دا یوزنگ سنگل ایکسٹریکشن وچ لارج والیوم آف دا سالوینٹ. اب یہاں پہ یہ پوائنٹ ذرا دھیان سے سمجھیے گا کہ اگر آپ ایتھر سارے کا سارا ایک ہی بار استعمال کر لیتے ہیں, فرض کرو آپ کے پاس 100 گرام جو ہے وہ ایتھر ہے, وہ آپ نے ایک ہی بار استعمال کر لیا, تو جو آپ آرگینک کمپاؤنڈ واٹر سے نکالو گے اس کی مقدار کم ہوگی. لیکن اگر آپ کیا کریں کہ ایتھر کو 2 مرتبہ استعمال کر لیں, مطلب 50-50 کر کے استعمال کر لیں, 50 گرام پہلے پھر 50 گرام بعد, کیونکہ جو ڈسٹریبیوشن لا میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے نا اس کی کنسنٹریشن دونوں لیئرز میں جو ہے وہ بالکل ایکول ہوگی, مطلب جتنی وہ ایکوس لیئر میں ہے اتنی ہی وہ آرگینک لیئر میں ہے. تو اس وجہ سے سالیبلٹی سیم ہونے کی وجہ سے اگر آپ ایتھر تھوڑا بھی استعمال کریں گے نا تو پھر بھی اتنا ہی سولیوٹ جو آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ایتھر کی جانب موو کرے گا. تو اس لیے آپ نے اسمال پورشن تھوڑا تھوڑا ایتھر استعمال کرنا ہے, اور اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ ایکسٹریکشن کر پائیں گے. دس ٹیکنیک از پارٹیکولرلی یوزفل ٹو obtain دا پروڈکٹ وچ از volatile اینڈ thermally unstable, یعنی کہ ایسے مٹیریل جو کہ volatile آسانی کے ساتھ وقرات میں چینج ہو جاتے ہیں, یہ ان مٹیریل کے لیے بہت زیادہ اہم, اور thermally unstable کہ جب آپ ان کو ہیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں, تو یہ thermally unstable ہوگی. تو such products are difficult to obtain by other technique, تو دوسری تکنیک سے جو ہیں یہ والے مٹیریل کو جو obtain کرنا بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. جزاک اللہ جی.